بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرف کی غداری نصاب کے تناظر میں، پاکستان کے نظام تعلیم کے تناظر میں اس کا آج 8واں سلسلہ ہے، 8واں پروگرام ہے، جس میں ذکر کروں گا کہ کس طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رجیم چینج، تختہ پلٹنا۔ اس کا مطلب تختہ پلٹنا ہوتا ہے کہ نظام تعلیم کا تختہ کس طرح سے پلٹا گیا۔ اس میں نئے سرکاری اسکول بنانے پر پابندی لگائی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے۔ 25A کہ 5 سے 15 سال تک کی 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی تعلیم مفت ہوگی، اس کی ریاست ذمہ دار ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے اسکول کھلنے تھے، سرکاری اسکول کھلنے تھے، زیادہ سرکاری نظام تعلیم کو توسیع دی جانی تھی، لیکن اس پر پابندی لگائی گئی کہ مزید اسکول کوئی نہیں بنے گا، بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ ہزاروں اسکول جو ہیں ان کی کمی واقع ہو گئی۔ جو سرکاری بنے ہوئے اسکول تھے وہ مختلف NGOs کے حوالے کیے گئے، جو نجی مافیا ہے اس کے حوالے کیے گئے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر میں ہائر سیکنڈری اسکول سے تعلق رکھتا ہوں کہ 70% اساتذہ ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر نہیں ہیں، یعنی جو تھے ان کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ اور دوسری طرف یہ مشرف کے دور میں ہی شروع ہوا کہ نجی مافیا کو پروان چڑھایا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2007 کی بات ہے، یہ شاید کوئی 1 سال آگے پیچھے ہو۔ یہ سردار آصف وفاقی وزیر تعلیم تھا، تو اس میں میں چونکہ اسلام آباد میں بھی میں نے کچھ 4 سال پڑھایا ہے، تو ایک دوست نے مجھے دعوت دی، تو میں گیا، تو اسی پروگرام میں گیا، تو اس نے کہا کہ میری بیٹی بھی ایک اسکول سسٹم جو ہے وہ بنا رہی ہے، تو ہم بھی لوگوں کو تعلیم دینے کا کام کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسکول سے لے کر کالج سطح تک ایک طرف پابندی نئے اسکول بنانے کی، یہ کہا کہ ہم اس میں سہولیات دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جو سہولیات نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں، ان کو مہیا نہیں کر رہے ہیں، ان کو مہیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ، اس پر پابندی لگائی گئی۔ اور نجی دیکھ لیں کہ گلی محلے ان اسکولوں سے بھر گئے ہیں، اور وہ کیا ہے، کس لیے کہ انگلش میڈیم کو پروان چڑھانا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ بھتہ ایک قسم کا بھتہ ہے، کوئی پنجاب کالج ہے، کوئی اسپائر ہے، مختلف ناموں سے آئے ہیں بڑے بڑے اسکول سسٹم، اور کوئی بیکن ہاؤس ہے، دی ایجوکیٹر، ان کی شاخیں پورے سارے چھوٹا سا قصبہ بھی ہے وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ اور بھتہ کس طرح کہ جو مالکان ہیں وہ صرف نام استعمال کرنے کا فیصد میں منافع لیتے ہیں ان سب سے۔ اس سے بڑی بھتہ خوری اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی غنڈہ گردی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کیا، جب سرکاری اسکولوں کی تعداد کم ہو گئی اور ان کو مد مقابل کھڑا کر دیا گیا، تو یہ سارے اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے تھے، یعنی وہ جو ہم اشرافیہ کا رونا روتے ہیں، یہ اس کے قبضے میں پورا نظام تعلیم کو اس کے قبضے میں دینے کا پروگرام تھا۔ اب دیکھ لیں نصاب سازی میں سارے وہی ہیں، وہ مریم چغتائی اور پروفیسر محمد علی، وہ سارے دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ جماعت اسلامی کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان پر میں الگ سے ان کی میں درگت بناؤں گا انشاءاللہ، اسی طرح قسط وار۔ تو یہ سارے کا سارا اشرافیہ، یہ نظام تعلیم ان کے حوالے کرنا ہے تاکہ یہاں سے محکوم نسل نکلے۔ پڑھائی لکھائی میں آپ دیکھ لیں جو اعداد و شمار ہے، پاکستان آخر میں تیسرے چوتھے نمبر میں، آخر میں 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، اور تعلیم میں آخری نمبر پہ جا رہا ہے۔
اور شاید کوئی 2-4 مہینوں میں دنیا کے اندر سب سے آخری نمبر تعلیم کے لحاظ سے ہمارا ہو۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ہو، اور یہی کیا گیا ہے سامراجی ایجنسیوں نے۔ پھر ان ایک بڑے مافیاز کو جب مسلط کر دیا تعلیم، اب ٹیکسٹ بک بورڈوں میں بھی ان کے ہیں، وفاقی وزارت تعلیم میں بھی سارے انہی کے لوگ ہیں، انہی کے مفادات کو دیکھنے والے لوگ ہیں، مرکز و محور انہی اسکولوں کو بنا کے نصاب بنایا جاتا ہے، تعلیمی نظام بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان کے حوالے۔ ہم اشرافیہ کا قبضہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے، دوسرے سارے شعبوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس شعبے کی بات نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے جب نسل یہاں سے محکوم پیدا ہوگی، اور اس کے ذریعے سے یہ ان کو غدار ملتے ہیں، جلدی بک جانے والے ملتے ہیں، جن کے اندر وہ تعلیم کے تیزاب میں اس کی خودی کو مار کے جب نسل جوان ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور آتی ہے، تو وہ کیوں نہیں ملک کو بیچیں گے؟ وہ کس طرح ملک کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ملک کو چلانے کی؟ تو اس انداز سے انہوں نے رجیم بتلا کہ ایک اقلیت کو، بہت بڑی اقلیت کو اکثریت میں کس طرح سے لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک اور ساتھ یہ کام ہوا، اور ان کے اندر ہزاروں این جی اوز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا پتا کہ وہ کون کون سا کام کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے دفاع کے لیے خطرہ ہے، وہ جاسوسی کر رہے ہیں، وہ تعلیم کے نظام کو تباہ کرنے کے ساتھ اور کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قانونی تحفظ ہے، ان کو ملا ہوا ہے، وہ جو چاہیں وہ کریں۔ بظاہر وہ ہماری طرح ہمارے لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو، بلکہ میں کہوں کہ جو نجی مافیا ہے، جو انقلاب اور اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان کے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے، اور آگے ان کے جلی حروف سے درسی کتابوں کے اوپر نام لکھائے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ تباہی مچائی جا رہی۔ تو یہ یہاں تو ہوا، لیکن پھر ایک رجیم چینج جو تختہ پلٹا گیا، ایک دوسرے انداز سے بھی بدلا گیا کہ اسکولوں میں اب آرٹس پڑھانے والے آرٹس لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے ارد گرد میرا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، میرے ارد گرد جتنے بھی اسکول ہیں وہ کسی میں آرٹس کی کلاس نہیں ہے۔ یعنی یہ ڈی او اور سی ای او اور سیکٹری تعلیم اور ان کے ذریعے سے غیر محسوس طریقے سے آرٹس کی کلاسیں، کیونکہ اردو کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، آرٹس میں لوگ اردو میں پڑھیں گے، تو اردو کے خلاف یہ اس کو کرنے کے لیے، انگریزی لانے کے لیے ان کو آرٹس ہی ختم کر دی گئی ہے۔ اور جو نجی طور پر لوگ آرٹس پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں، شاید ہی کہیں کہیں آرٹس کی کلاس ہوں، یہ غیر محسوس طریقے سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں 80% جو کاروبار ہے، جو کام ہے، ان کا تعلق آرٹس سے ہے، اور آگے یونیورسٹیوں میں بھی آرٹس کے شعبے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے اسکول میں جو سائنس 100% لڑکے سائنس میٹرک میں پڑھتے ہیں، اور آگے جا کر پھر 80 سے 85% سائنس چھوڑ کر آرٹس رکھتے ہیں۔ یعنی ان کو کیا فائدہ ہوا آپ نے میٹرک کروائی ہے؟ تو جب رکھنی انہوں نے آرٹس ہے تو کیوں نہ پہلے سے تربیت دی جائے۔ پہلے آرٹس تھی، اس میں ریاضی تھی، اس میں پہاڑے تھے، طالب علم سادہ سائنس ہوا کرتی تھی، تو طالب علم کو روزمرہ کے کاروبار میں حساب کتاب کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی، وہ سیکھتے تھے آسان یہ مستطیل ہے، یہ اتنی رقبہ ہے، اس پر باڑ لگانے کا خرچہ کتنا ہوگا، ہل چلانے کا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو روزمرہ زندگی میں ہمارے پیشے ہیں ان میں معاونت کرتی تھی یہ ہماری میٹرک جو تھی، لیکن سب کچھ ختم کر کے وہ ایکس جمع وائی، وہ سارے کا سارا جو ماحول سے ٹوٹا ہوا ہے، جو انسان کو کاروبار میں مدد نہیں دیتا، وہ سارا کے سارا نظام آیا ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہ رجیم بدلا گیا ہے، یہ تختہ پلٹا گیا ہے کہ آرٹس نام کی چیز ہی ختم کر دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ 80%، یہ شروع میں ہم جب پڑھتے تھے تو زیادہ تعداد آرٹس پڑھنے والوں کی ہوتی تھی،
اور کم تعداد سائنس پڑھنے والوں کی ہوتی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ ایک انسانی نفسیات کے بھی خلاف ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب کا جو طریقہ ہے تعلیم و تعلم کا، اس کے بھی خلاف ہے۔ ایک بچہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے، آپ کس طرح زبردستی اس کو سائنس پڑھا سکتے ہیں؟ اس سے یہ سہولتی اسکول میں سے چھین سکتے ہیں۔ اساتذہ نہیں ہیں آرٹس پڑھانے والے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھیڑ چال رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ شروع سے مشرف دور سے لے کر اب تک یہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ سرکاری جو نجی مافیا، وہ 1% جو طبقہ ہے، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ وہ ملک کو کس طرح سے بچا سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں۔ یہ بہت سارے تبصرے ہوتے ہیں، یہ جرنیلوں کے حوالے سے، یہ ججوں کے حوالے سے، یہ سیاستدانوں کے حوالے سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے صرف ایک ہی شعبے کو جو اس طرح سے اس کا تختہ پلٹا گیا ہے اور اس انداز سے بنا دیا گیا ہے کہ یہاں سے کوئی شخص سوجھ بوجھ رکھنے والا، علم نام کی چیز رکھنے والا نکلے گا ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، چاہے اس کے لیے کروڑ لوگ بھی کام آ جائیں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ اگر انقلاب آ جائے تو ان لوگوں سے ہمارا جو 1% طبقہ ہے، ان سے جنگ کر کے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ اتنی 22-24 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ کم ہو جائے، 2 کروڑ کم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اس عظیم الشان انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے ہی صحیح طریقے سے انقلاب آ سکتا ہے، ویسے نہیں آ سکتا۔ تو اس نظام کے اوپر ایک سامراجی طاقتوں نے قبضہ کیا ہے، جس کا ادراک بہت کم لوگ کرتے ہیں، جس کو زیر بحث بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر دفعہ 6 لگنی چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو سزائے موت ہے اس کی۔ اور یہاں بھی جو آئین کی خلاف ورزی ہے 25A کی، کہ سرکاری نظام تعلیم کو ختم کر کے آہستہ آہستہ اس کو جکڑ کے پکڑ کے رسی سے باندھ کر، اور اس کے ساتھ ایک نجی جو ہے وہ گلی محلے میں پھیلایا جا رہا ہے، اور انہی ظالموں کا ہے، 1% طبقے کا ہے وہ۔ یہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے، اس کا ادراک شاید کسی کو نہیں ہے، اور اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ یہ اردو میں بھی ہے دفعہ 251، اور اس کے پاس دفعہ 28، اور اس کو اردو میڈیم کو کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ختم کر کے انگلش میڈیم میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ دفعہ 6، یہاں بھی دفعہ 6 لگنی چاہیے، اور اس کو بھی اسی طرح زیر بحث لانا چاہیے جس طرح سے 90 دن کے الیکشن کو جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔